بہت پہلے ورزش، ایکسرسائز اور گڈ غذا جسے کہتے ہیں، بیلنسڈ نیوٹریشن ڈائٹ، اس کے ساتھ سلیپ اینڈ نو اسٹریس، یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ بیسک آپ کی لائف سٹائل کا حصہ ہونا چاہیے. اب آپ کہیں جی کہ اسٹریس تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسٹریس تو سب کی زندگی میں ہے، اس کو ڈیل کیسے کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. اس کے بھی سپلیمنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ کچھ نہ کر سکیں، اسٹریس آپ کو انگزائٹی ڈپریشن بڑا ہو رہا ہے، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ جا کے سائیکائٹرسٹ کے پاس، تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں کرنے سے پہلے اگر تو آپ ایج 40 سے ابو ہیں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ والے سمٹمس آپ کو مینوپوز پیری مینوپوز کی وجہ سے تو نہیں ہے، ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس کو آپ فکس کر لیں گے تو آپ کی باقی 99% مسئلے حل ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ ڈپریشن کی میڈیسنس لینا شروع کر دیں اور اس کے نشئی بن جائیں آپ. یہ بڑا میں نے دیکھا ہے پاکستان میں ہر بندہ لگزوٹنل پہ ہے، نیند کی گولیوں کے اوپر ہے. تو یہ بڑی وہ اگر آپ کے جوائنٹ کے ایشو ہیں تو آپ کی جوائنٹ کی آپ اسٹارٹ کر دیتے ہیں دوائیاں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایج میں کس ایج میں آپ نے جو میں نے آپ کو بیسک انگریڈینٹ بتایا ہے وہ تو بچپن سے آپ کا لائف سٹائل ہونا چاہیے. یہ بتائیے، آپ نے بتایا کہ 4 پیرامیٹرز ہیں ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے: گڈ سلیپ، نو اسٹریس، بیلنس ڈائٹ، ایکسرسائز. تو اس کو کیسے رکھا جائے؟ مطلب بیلنس ڈائٹ میں کون سی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، ایکسرسائزز کون سی ہو، کیونکہ ہر کوئی جم نہیں جا سکتا، خواتین جم نہیں جا سکتی. پھر جب آپ نے گڈ سلیپ کی بات کی اور موسٹلی آپ نے بتایا کہ دے آر آن پلس، جن کو نیند نہیں آتی، تو ہاؤ کین دے گیٹ ریڈ آف پلس؟ جن کو نیند نہیں آتی وہ کیا کرے؟ تو یہ جو 4 پیرامیٹرز ہیں ان کو آپ اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو ورزش ہے وہ تو آپ کو اپنے بچپن سے بچوں کو سکھا دینی چاہیے. وہ اگر کھا پی کے موٹے ہو کے کاؤچ پہ بیٹھ جائیں گے تو ایک لائف سٹائل ہوتا ہے نا، وہ کون اٹھ کے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بچپن سے ماں باپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ماں باپ کا گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے تو بچے بھی اٹھ جائیں گے. ورنہ آپ کی اوبیسٹی کے سیلز بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جینیٹکس میں بھی مل جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے زیادہ ایکسرسائز کوئی نہیں بھی کرنی. آپ شروع میں جو ہے اگر آپ بہت زیادہ فنیٹک ہیں ایکسرسائز کے تو بڑھتی ایج کے ساتھ خواتین کو میں کہتی ہوں واک از مسٹ. کارڈیو ویسکولر میں اگر آپ واک کر لیتے ہیں نا، 40 منٹ واک ہر روز کر لیتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں، اس کے ساتھ آپ نے اپنی نا ویٹ اٹھانے. آپ کو پتہ ہے جو بڑھاپے میں جا کے جو آپ مرتے ہیں وہ سارکوپینیا سے مرتے ہیں. یہ سارکوپینیا کا مطلب ہوتا ہے کہ مسل میس. آپ دیکھیں ہمارے خواتین بزرگ لوگ جو ہیں، سارے والدین، نانا نانی، ان کا مسل میس لاغر ہو جاتے ہیں، مسل میس ختم ہو جاتا ہے. تو مسل میس کو بڑھانے کے لیے 2-3 کام ہوتے ہیں. آپ پروٹین کا انٹیک بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ نے پروٹین دبا کے کھانی ہے ہفتے میں کہتی ہوں اپنے ویٹ کے مطابق. اگر 100 پاؤنڈ ہے تو آپ نے 100 پاؤنڈ ہی آپ ریڈ میٹ کھائیں. اس سے جو آپ کو ہیلپ ہوگی. اس کے ساتھ جو ایکسرسائز ہے اس میں جس طرح ویٹس اٹھاتے ہیں، ریزسٹنس ٹریننگ ہوتی ہے، تو کارڈیو ویسکولر ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ویٹ کے اٹھانے میں نا بہت آپ نے یہ کردار کرتا ہے آپ کے مسل بنانے میں. تو مسل کو جتنا پرزرو کریں گے آپ کی ایجنگ اتنی بہتر ہوگی. اگر آپ سلیپ کی بات کریں تو میں کہتی ہوں بچوں کو بھی سلیپ شروع سے سکھائیں. گیجٹس آپ کے ہاتھ میں ہیں، بچوں کا تو دبا کے اگر وہ 10 گھنٹے سوتے ہیں ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس میں، تو وہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ نہ اٹھائیں اگر وہ ویکینڈ میں لیٹ سو رہے ہیں. کس ایج تک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے؟ ایج دیکھیں پیوبرٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو آپ کی ہائٹ وغیرہ بڑھتی رہتی ہے. عورتوں کی بچیوں کی اور جو بچوں کی ہوتی ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے. لڑکوں کی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، ٹین ایجرز جب تک 16 18 19 تک چلتی رہتی ہے. ان میں ان کو گروتھ ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو سونے دیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب آپ کی بڑھتی ایج ہو جاتی ہے تو اور بڑے اسٹریس ہوتے ہیں زندگی کے، اس میں بھی آپ کا رننگ مائنڈ ہوتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ جاتے ہیں اور پھر نیند کی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نشئی بن جاتے ہیں اور اس کو لیے بغیر آپ کو نیند نہیں عادت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی پاکستانی بندے، او میں ویلیم پہ ہوں، اور میں لیگزوٹنل پہ ہوں، میں زینکس کے اوپر ہوں، گھر گھر کی کہانی ہے. تو یہ بتائیں کہ جن کو نہیں آتی نیند، جن کی مجبوری بن چکی ہے دوائی اور وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ اچھا، اب اگر وہ تو ایڈکشن کی طرف چلے گئے ہوئے نا ایک طرح سے، وہ تو ان کو تو ہیلپ چاہیے ہوگی باقاعدہ ڈاکٹر سے. وہ ایک کولڈ ٹرکی نہیں چھوڑ سکتے، ان کو وڈرول سٹارٹ ہو جائے گا. وڈرول کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چھوڑیں گے تو بلکہ زیادہ ان کا نقصان ہوگا، تو بہت آہستہ آہستہ ڈاکٹر کی سپرویژن میں چھوڑیں. لیکن اگر ابھی وہ بالکل انیشیل سٹیجز میں ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ نیند کا ایک ریچول ہوتا ہے. آپ نے گیجٹ آخری دم تک فون پکڑا ہوتا ہے آپ نے، اور وہ دیکھ کے کہ میسج کیا ہے، ٹک ٹاک کون سی چل رہی ہے، پھر آپ نے وہ بلو لائٹ ایمٹ ہو رہا ہوتا ہے. بلو لائٹ تو آپ کو اویک کرتا ہے نا، تو آپ نے ڈارک
پچ کمرہ سوئیں تو بہتر ہے, اور تھوڑا سا کمرہ کولڈ ہو. جو لوگ زیادہ کولڈ کمرے میں سوتے ہیں نا, ان کی لانجیوٹی اور ان کی اسکن اور ان کی جو جوانی ہوتی ہے زیادہ دیر تک رہتی ہے. آپ نے یعنی یہ جوانی کا راز ہے کہ آپ اتنا گرم اور اتنا ہیٹڈ کمرے میں نہ سوئیں. ایبسلیوٹلی, اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ, رائٹ؟ ہاں, اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. کولڈ کمرے میں سوئیں, اور آپ نے گھنٹہ پہلے جو ہے سونے سے پہلے اپنے تمام گیجٹس, کمپیوٹر یا کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے ہٹا دینی ہے, اور آپ نے کوئی ڈسٹریکشن نہیں آنے دینی. اس روم میں رکھ سکتے ہیں گیجٹس یا دور رکھیں؟ دور رکھیں تو بہتر ہے. اگر میرے پاس فون ہو تو میں ایسے ہی اٹھ کے رات کو مڈل میں بھی دیکھ لیتی ہوں کہ میرا تو یہ ہے نا کہ پیشنٹ کی کال آنی ہوتی ہے, اور ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم اٹھ جاتے ہیں, لیکن پھر بیک ٹو سلیپ. ایٹ اے اسٹریچ جو ہے آپ کو سونا چاہیے 7 گھنٹے تو ضرور سوئیں. میں تو 8 گھنٹے, میں تو اگر رات کو نہ سوؤں تو میں 2 گھنٹے دن میں سو لیتی ہوں. نیپ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ نیند جو ہے نا وہ آپ کے آدھے سے زیادہ اسٹریسز کو ختم کر دیتا ہے. اب اگر آپ کو تھوڑی ہیلپ چاہیے, میلیٹونن از اے گڈ تھنگ. 5 ملی گرام میلیٹونن یا 10 ملی گرام آپ لے لیں. میگنیزیم گلائسینیٹ رات کو بیڈ ٹائم پہ سونے سے پہلے لے لیں. میگنیزیم ضرور لے لیں, اور میلیٹونن لے لیں. اچھا پھر بھی نیند نہیں اور اگر آپ 40s میں ہیں اور آپ کو پیری مینوپاز چل رہا ہے, تو پھر آپ کو بایو آئیڈینٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کا ایک حصہ ہوتا ہے مائکرونائزڈ پروجیسٹرون. وہ آپ لیتے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی نیند آتی ہے. ان خواتین کو ضرور بایو آئیڈینٹیکل پہ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کو کس وجہ سے نیند نہیں آ رہی. ینگ ایج میں تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیٹ ایج کی ہم بات کر رہے ہیں جس طرح خواتین کی پیری مینوپاز میں, تو بایو آئیڈینٹیکل آپ کو ہیلپ کرے گی گڈ سلیپ. ورنہ وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, وہ تو کہتی ہیں کہ ابھی سوئے تھے 2 گھنٹے کے بعد ہم اٹھ کے بیٹھ گئے, ہمیں تو پسینے آ رہے تھے, ہمارا بیڈ شیٹ پوری پسینے سے بھری ہوئی تھی اور اتنی گرمی لگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں جو ویزو موٹر سمٹمس کہتے ہیں, ہاٹ فلیشز کہتے ہیں. آپ کو سویٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو نیند بھی خراب ہو جاتی ہے. جب صبح اٹھتی ہیں تو کرینکی ہوتی ہیں کیونکہ رات کو نہیں جاگیں, پھر بار بار پیشاب کرنے کے لیے بھی باتھ روم جا رہی ہوتی ہیں. تو بایو آئیڈینٹیکل آپ کو پیری مینوپاز میں, اور اس کے ساتھ میگنیزیم میں نے آپ کو بتایا, اور میلیٹونن. لیکن آپ نے یہ جن میڈیسنس کا نام لیا یہ ہر کوئی تو ایزیلی نہیں لے سکتا, بیکاز ابھی جب سارے پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں تو ہمارا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ایج پہ اس کو لے لے یا اسٹارٹ کر لے, اس کی عادت بنا لے. یہ تب ہے جب بہت مجبوری ہو, رائٹ؟ میلیٹونن اور جو میگنیزیم ہے, میگنیزیم تو ویسے ہر ایک کو لینا چاہیے, بچوں کو بھی لینا چاہیے اور ایڈلٹ کو بھی لینا چاہیے, کیونکہ خوراک سے میگنیزیم پورا نہیں ہوتا. اب اگر آپ کہیں کہ جی میگنیزیم میں اپنے میٹ سے, اپنے انڈوں سے, اپنے ایووکاڈو, اپنے فروٹس وغیرہ سے, ہر چیز سے لے لوں گا, تو اس کی بہت بڑی کوانٹٹی آپ کو چاہیے ہوگی. میگنیزیم جو ہے, اور عام طور پہ اگر آپ بلڈ, میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اگر آپ بلڈ لیول چیک کرتے ہیں تو رینج ہوتی ہے. ایک مجھے ڈاکٹرز کے ساتھ اختلاف اور بھی ہے, اگر میں بتاؤں آپ کو, آپ رینج اگر آپ چیک کریں گے نا, میگنیزیم 2 سے لے کے وہ کہہ دیں گے جی کہ یہاں تک نارمل ہے. آپ کو ہمیشہ جب بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ میگنیزیم کا لیول 5 یا 6 ہونا چاہیے, وہ 3 یا 2 کو بھی نارمل کر دیں گے. میگنیزیم جو ہے وہ سب کو لینا چاہیے, اور یہ افورڈیبل ہے, یہ میلیٹونن افورڈیبل ہے. بایو آئیڈینٹیکل جو ہے وہ ذرا مہنگی ہے کیونکہ وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو پاکستان تو میں US سے میڈ ہے نا, تو جب وہ US سے میڈ ہوگی تو وہ مہنگی بھی ہوگی. لیکن میرا یہی پلان ہے, دیکھیں مینوپاز, پیری مینوپاز صرف امیر عورتوں کو تو نہیں ہونا. کرے ارض میں جتنی عورتیں پیدا ہوئی ہیں, جو 20 کی ہیں, 30 کی ہیں, 40 کی ہیں, سب کو 100%, اگر وہ عورت ہے, اس کے کروموزوم عورت والے ہیں, تو 100% عورتوں کو مینوپاز ہونا ہے, اب چاہے وہ جس مرضی کلاس کی ہے. تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ صرف امیروں کو نہیں, غریبوں کو بھی, مڈل کلاس کو بھی, ہر عورت کے پاس یہ ایکسیسیبلٹی اور اویلیبلٹی ہو. وہ کیسے ہوگا؟ جب ڈاکٹرز اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. ورنہ آپ یہ کہہ کے عورتوں کو گھر بھیج دیں گے کہ یہ نیچرل پروسیس ہے, بی برداشت کرو, 4-5 سال کا مسئلہ ہے, تو پھر تو ہماری یہ بایو آئیڈینٹیکل ہمارے پاکستان میں لانچ ہی نہیں ہوگی. رائٹ. یہ بتائیے, جب بات کرتے ہیں شادی کی, تو ایک عورت کی, ایک خاتون کی بایولوجیکل ایج کیا ہے شادی کے لیے؟ اچھا, بڑا خوبصورت کویسچن ہے, اور ہمیشہ میں اس پہ بات کرتی ہوں. اس کا دیکھیں, ایک تو ہے نا بایولوجیکل آنسر کہ عورت جو ایک بایولوجیکل کلاک پہ ہوتی ہے, اور ایک ہے سوشل. جو فیمنسٹ ہوتے ہیں وہ سوشل پہ آ جاتے ہیں جی کہ ہم نے بھی پہلے کریئر بنانا ہے, ہم نے اپنے آپ کو فائنینشیل انڈیپینڈنس دینی ہے. وہ آپ کا ایک سوشل ایشو ہے, اس کو آپ سائڈ میں رکھیں اور پڑھتے رہیں, تعلیم حاصل کرتے رہیں, آپ اپنا بزنس کرتے رہیں, اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرتے رہیں, ویٹ کریں اپنے سپنوں کے شہزادے کے لیے, جب مل جائے گا تو کر لیجئے گا. وہ سوشل اسپیکٹس ہیں. میں ایز اے ڈاکٹر بات کرتی ہوں, میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, میں نے اس میں بایولوجی کی بات کی تھی کہ یہ عورت کی سائنس ہے.
کہ کب آپ کو کرنی چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ بایولوجیکلی نقصان نہ ہو. تو وہ کہ نہیں جی کہ اس سے تو ہماری شادیاں نہیں ہوں گی پاکستان میں, تو 30s کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اس طرح سے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ارلی ایج میں کر لو. کیوں کر لو؟ کیونکہ اس کی میں وجہ بتانے لگی ہوں. جب آپ کی بچی ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے تو 1 to 2 ملین اس کا ایگ کا ذخیرہ ہوتا ہے. جب وہ پیبرٹی میں جاتی ہے 300,000 سے 400,000 تک اس کا ایگ جو ہوتے ہیں, اس کی آپ کی جو اووری ہوتی ہیں اس کے اندر ایگز ہوتے ہیں, اس کا ذخیرہ کم ہو جاتا ہے. آپ ایک ریڈی میڈ ذخیرے کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, وہ آپ روز روز نئی نہیں بنا رہے. اللہ میاں نے ایک عورت کو ذخیرہ دے کے اب لڑکی بنا کے پیدا کر دیا. اب وہ بڑھتی ایج ہر عمر کے ساتھ جو ماہواری آتی ہے اس کا ایگ کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے. اب 20s میں اس کا کیا ہوتا ہے کہ ذخیرہ اچھی کوانٹٹی میں بھی ہے اور جو ایگ کی کوالٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے. 20s میں mid 20s میں 24 25 تک وہ آپ کی فرٹیلیٹی کی پیک ہوتی ہے. اس کے بعد 35 تک زیادہ فرق نہیں پڑتا, تھوڑا فرق پڑتا ہے, لیکن 30s میں جا کے آپ کا ذخیرہ انڈوں کا کم ہو گیا, 25,000 یا 30,000 رہ جاتا ہے. 40s میں بہت کم ہو جاتا ہے, آپ کا 10,000 سے لے کے 25,000 تک رہ جاتا ہے. اور 50 میں جب مینوپاز ہو جاتا ہے تو 500 سے لے کے 100 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. اور انڈا ہی بنے گا تو ماہواری آئے گی, ماہواری آئے گی تو وہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ عورت ایک ہیلدی ہے, اور آپ کو ماہواری سے پتہ چلے گا کہ میں پریگننٹ ہو سکتی ہوں. تو یہ ساری جو سائنس ہے وہ یہ بتا رہی ہے کچھ نو جی بڑھاپے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں. ہاں ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. 40s 50s میں بھی آج کل لوگ IVF کرا رہے ہیں. میں نیچرل بایولوجی کی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ نے صرف بایولوجی کو فالو کرنا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اویئرنیس کی بات ہے, نالج ہونا چاہیے کہ بھئی اس ایج میں میری جو ہے فرٹیلیٹی ایگ جو ہے میرا اچھا ہے, مجھے مس کیریج کا ریٹ کم ہوگا. بڑھتی ایج کے ساتھ ڈاؤن سنڈروم کا رسک بھی ہو جاتا ہے, وہ جو اب نارمل اسپیشل نیڈ بیبیز ہوتے ہیں, مس کیریج کا ریٹ ہو جاتا ہے, پریگنینسی کی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں اگر آپ 40 سال کے بعد کر رہے ہیں. شادی آپ 30s میں کریں گے تو بچہ پیدا کرتے کرتے لیٹ 30s میں چلے جائیں گے آپ. تھوڑی سی میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہ والا جو مسئلہ ہے نا, یہ آپ کو اویئرنیس ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو فیصلہ آج کر رہی ہوں میری ایک بایولوجیکل کلاک ہے. اب میں پچھتاوے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی. مجھے پتہ ہونا, مجھے اگر میرے پاس کوئی 40 کی عورت آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کاش مجھے یہ چیز پہلے پتہ ہوتی کہ میرے پاس انڈوں کا ایک ذخیرہ ہے جو کہ 30s میں جا کے لیٹ 30s میں کم ہو جائے گا, تو میں اپنے کریئر کو اپنی بایولوجی کے ساتھ لے کر چلتی. مجھے اویئرنیس نہیں تھی. اگر یہ مجھے سائنٹیفک نالج ہوتا تو میں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نالج از پاور. آپ کو پاور ہونی چاہیے نالج کی. کرتے کیا ہیں آپ اپنی باڈی کے ساتھ, اور فیصلہ کیا کرتے ہیں. آپ کام کر رہی ہیں, میں کام کر رہی ہوں, میں نے کون سی ایج میں بچے بنانے ہیں یہ میرا پرسنل ڈیسیجن ہے, کون سی ایج میں نے شادی کرنی ہے میرا پرسنل ڈیسیجن ہے. نالج کے ساتھ کہ مجھے یہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں پرفیکٹ ایج کیا ہے ایک لڑکی کی شادی کرنے کی؟ اچھا دیکھیں, وہی بات آ گئی کہ اب اگر یہ طبقہ تو طبقہ ہی کہتے ہیں نا, سوشل اسٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب اگر آپ ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی پرورش ایسے ہوئی ہے کہ ہماری بیٹیاں ہیں, ہم نے ڈریم ہی ان کو یہ دیا ہے کہ شادی کرنی ہے, تو وہ تو پھر پڑھائی بھی اتنا نہیں کر رہی ہوتی ہیں, ان کے گھر کا ماحول بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو ایک سرٹن ایج میں بیاہ دینا ہے. تو یہ ایک سوشل آپ کہہ لو کہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی ایسی بچیاں ہیں جو ایک ایسے سرٹن کلاس کو بلانگ کرتی ہیں جہاں پہ بڑی ماں بھی کریئر اورینٹیڈ ہے, آپ بھی کریئر اورینٹیڈ ہے, بایولوجی کو تو آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہ بھئی میں نے وہ فرٹیلیٹی کی بات کی کہ اگر آپ ارلی 20s میں بچے بنائیں گے تو ہیلدی ہوں گے اور ٹو گیٹ پریگننٹ چانسز انکریز ہو جائیں گے. 30s میں کریں گے 35 تک تو پھر بھی ٹھیک ہے, 35 کے بعد کریں گے تو کمپلیکیشن زیادہ ہو جائیں گے. وہ فرٹیلیٹی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ شادی صرف برائے شادی نہیں ہوتی, لوگوں نے آگے فیملی ریز کرنی ہوتی ہے, اس لیے شادی ہو رہی ہوتی ہے.